بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہو جائے تو اس گھر میں رزق کی کمی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھا لو، بدن کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ لال مرچ کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کو ختم کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کو بھی روکتا ہے۔ ناظرین، اگر شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو قصوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں۔ یہ بد ہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ استعمال کریں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ انشاءاللہ نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن خدا تک پہنچنے کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کالے رنگ سے پریشان ہیں تو چقندر کھایا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ شہد کیلے پر لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہر انسان اس امید میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ ایک دن وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے زندگی تو صرف وہی ہے جو آج ہے، کل تو ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو دھو لینا چاہیے، اس سے بالوں کی سختی دور ہو جاتی ہے اور بال نرم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھایا کریں۔ 100 سال تک بوڑھے نظر نہیں آئیں گے۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں آپ کا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا کچھ نقصان بھی نہیں ہونے دیتی ہے۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی اور آپ کا بدن چست رہے گا۔ ناظرین، انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کھانے میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے
اور پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ چنوں کے سالن کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھایا کریں، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ شکرقندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑ دینا، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پر تو ہم نے لوگ اکثر پھسلتے دیکھے ہیں۔ سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو بندہ آخری ہوتا ہے، وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کا استعمال کریں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پی لیں۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور کلونجی نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے اور قبض میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ پیٹ میں بھاری پن ہو تو کلونجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ ناظرین، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ پودینے کا استعمال کالے یرقان سے بچاتا ہے اور جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ پیٹ کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ کیلے کھلائیں۔ سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ جسم سے فاسد مواد کو اخراج کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ موٹی عورتیں اگر 1 ہفتے تک اجوائن اور لیموں کا پانی پیتی رہیں تو ان کا جسم دبلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ آلو بخارے کا شربت پیا کریں، اس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا
انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو کا زیادہ استعمال انسان کے وزن میں جلدی اضافہ کرتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ چھوٹی الائچی کو ایک گھونٹ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دماغی بیماری نہیں ہوتی۔ جو انسان ہلدی والا دودھ پیتا رہتا ہو، اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جھریوں والے چہرے پر مالٹے کا چھلکا لگاؤ، اس سے کچھ دنوں میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ کھانا کھا کر نہانے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک عدد کھیرا کھا لینے سے لقوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ جوڑوں اور ٹانگوں کا درد رہتا ہو تو انجیر اور اخروٹ نہار منہ کھا لیا کرو۔ پیٹ کی چربی اور وزن کو کم کرنا ہے تو روٹی کے ساتھ صبح پیاز کا استعمال ضرور کریں اور دن میں 2 مرتبہ پیاز ضرور کھائیں۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو حور جیسی بیوی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنائے، کیونکہ حور شیطان کو نہیں ملتی۔ اور اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ ناظرین، آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں عرق گلاب کے چند قطرے ڈال دیں، آٹا نرم حالت میں آ جائے گا اور نمک بھی کم ہو جائے گا۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ کھانسی رک نہ رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ مسوڑوں میں زیادہ تکلیف ہو تو پانی میں لونگ ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے بہت سے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرٹ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیں، مہندی کے نشان مٹ جائیں گے۔ بالوں میں خشکی ختم کرنی ہو تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، انشاءاللہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ ناظرین، کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں،
لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ناظرین، گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس پی لیں۔ یہ یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ ناظرین، نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جسے ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپغول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کریں۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ لگا لیں۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہاجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ ناظرین، یا مالکو یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر لے۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ کھجور معدے کے زخموں کے لیے مفید اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ کھجور دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، طاقت بھرا جسم اور طاقت بھرے جوڑ اور ٹانگیں چاہتے ہو تو 1 دانہ الائچی کا نیم گرم دودھ میں ڈال کر روزانہ پینے کا معمول بنا لو۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کریں، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ناظرین، شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھائیں۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ کھجور کھائیں۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، 1 مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لیں۔ زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد
سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کریں۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک جاتی ہیں۔ ناظرین، موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔